السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں دوستو۔ آج کے شروع میں ہم محدث کبیر شیخ العرب العجم حضرت شاہ محمد رقی الدین قنداری علیہ رحمۃ رضوان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شاہ رقی الدین قنداری علیہ رحمۃ رضوان اپنے علم کے ذریعے نہ صرف ملک ہندوستان بلکہ بلاد عرب و عجم میں جو اپنے بڑوں سے سیکھا تھا اس کی تشہیر اور نشر و اشاعت میں مصروف عمل رہے۔ حضرت شاہ محمد رفیع الدین قنداری رحمہ اللہ علیہ فاروقی بانی جامع نظامی رحمہ اللہ علیہ کے ننیالی اجداد میں سے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی غلام رفاعی عرف محمد رفیع الدین ابن محمد شمس الدین بن محمد تاج الدین ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 36ویں واسطے سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح آپ نسبی فاروقی سے وابستہ ہیں۔ تاریخ انوار القدار میں ہے کہ آپ نے اپنے نسب و حسب کے حوالے سے فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب تھی، جن کے اولاد میں سے ہم ہیں۔ اس طرح ہم حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں۔ آپ کی ولادت قصبہ قندار میں بتاریخ بنی جمادی الاولی 1164 ہجری پشتمبا کی صبح فجر کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ قرآن کریم کی تلاوت مصروف تھی اس وقت بھی۔ آپ کے والدین کو ایک عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت محمد شمس الدین بن محمد تاج الدین رحمہ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ رفاعیہ میں بیعت کر چکے تھے۔ حضرت مخدوم قدس سرہ کی نہایت معتقد تھے۔ آپ فرزند کی نیت کے ساتھ یا منت کے ساتھ مسجد میں معتکف ہو گئے۔ آپ کی پیر و مرشد حضرت سیدنا حاجی سیاح سرور رحمہ اللہ علیہ آپ کو خواب میں بشارت دی کہ آپ کے یہاں ایک فرزند تولد ہوگا، اس کا نام ہمارا نام رکھنا۔ چنانچہ آپ کی بشارت کے موجب آپ کی والدہ ماجدہ کی ایام حمل کے تکمیل کے بعد ہی آپ کے دادا حضرت تاج الدین رحمہ اللہ علیہ کی حویلی میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا اسم گرامی غلام رفاعی عرف محمد رفیع الدین رکھا گیا۔ بچپن ہی سے بزرگی کے علامات آپ کے چہرے سے ہویدا تھے، ظاہر تھے۔ ابتدائی سے آپ کی نسبت بطریق اویسیہ حضرت سیدنا حاجی سیاح سرور مخدوم قدس سرہ سے قائم تھی۔ چنانچہ حضرت مخدوم رحمہ اللہ علیہ کے مزار فیض سے بار بار آپ اکتساب کرتے رہے۔ عالم رویا میں حضرت سیدنا حاجی سرور رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو ایک کتاب عنایت فرمائی۔ کم عمری میں ایک مرتبہ جب آپ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ مخدوم کی درگاہ شریف پہنچے تو مزار مبارک سے آواز آئی ہے تمہاری کھیلنے کی عمر نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اورنگ آباد چلے جاؤ۔ چنانچہ آپ تحصیل علم کے لیے حضرت مخدوم رحمہ اللہ علیہ کے حکم پر اورنگ آباد تشریف لے گئے اور حضرت سید قمر الدین اورنگ آبادی رحمہ اللہ علیہ اور دیگر علماء اورنگ آباد کی خدمت میں رہ کر استفادہ فرمایا۔ اورنگ آباد میں آپ 9 سال تک زمان تعلیم علمی کا دور گزارا۔ ویسے آپ بچپن ہی سے نہایت ذکی، فطین حضرت مولانا سید قمر الدین رحمہ اللہ علیہ اور حضرت میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا آپ کو زیادہ اتفاق ہوا۔ حضرت میر غلام علی آزاد بلگرامی رحمہ اللہ علیہ کے مسلک سے متاثر ہو کر آپ نے بھی نثر نگاری میں وہ ادیبانہ شان پیدا فرمائی کہ آپ کے نثر میں انتہائی شیرینی پائی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ شیخ الاسلام خان رحمہ اللہ علیہ سے عربی اور دیگر علوم کی تحصیل فرمائی۔ پھر آپ صورت میں حضرت مولانا خیر الدین مرحوم سے بخاری شریف اور تحقیق مسائل حق و سلوک کے منازل طے کیے۔ ایک عرصہ ہند میں گزارنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ آپ نے اپنا درس مسجد نبوی میں جاری فرمایا اور لوگوں نے آپ سے حدیثیں پڑھ کر سندیں حاصل کی۔ کتاب وسائل اصول شمائل رسول مطبوعہ بیروت میں مؤلف کتاب نے سند حدیث تحریر فرمائی ہے جو آپ ہی کے سلسلے کی ہے۔ علامہ نبہانی جو جامعہ ازہر میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز تھے، آپ اسی حدیث کے سند کے حامل تھے، یعنی حضرت شاہ رفیع الدین قنداری رحمہ اللہ علیہ کی سند سے فیض یافتہ تھے۔ آپ کے سلسلے کی سند حدیث جامعہ ازہر سے ہوئی اور ہندوستان کے علماء فرنگی محلی سے حضرت عبد الباقی مہاجر فرنگی محلی رحمہ اللہ علیہ کے شیوخ نے اپنے تلامذہ کو آپ ہی کے سلسلے کی سند حدیث دی۔ اشرفی سلسلے کے اکابر علماء میں خصوصاً بڑے حضرت سید اشرف حسین رحمہ اللہ علیہ جو بڑے بھائی تھے حضرت سید علی اشرف اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کے آپ ہی کے سند سے وابستہ تھے۔ حضرت رفیع الدین قنداری رحمہ اللہ علیہ فارسی زبان میں شعر و شاعری کیا کرتے تھے۔ آپ کو اس فن میں ید طولہ حاصل تھا۔ آپ علم ظاہری کی تکمیل کے بعد تزکیہ نفس اور تکمیل علم باطن کے لیے فقر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا
اور 1 سال کے مراقبے اور مشاہدے کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سلسلے قادریہ، چشتیہ، رفاعیہ، سہروردیہ، اویسیہ، دیگر سلاسل کی تقریباً 14 سلاسل میں آپ کو خلافت اور بیعت کی اجازت عطا فرمائی۔ باوجود غیر معمولی عبادت و ریاضات کے آپ نے سلسلے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ چنانچہ تواریخ کے حوالے سے آپ کے کچھ تصانیف کے نام کچھ یوں ہیں: ثمرات المکیہ، انوار القندار، تذکرہ نوبہار، راحت الانفاس، رسالہ چشتیہ، رسالہ نقشبندیہ، تحفۃ البدیع وغیرہ آپ کی کتابیں معروف اور مشہور ہیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین قنداری رحمہ اللہ علیہ کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت انور بی بی صاحبہ بنت حضرت غیاث الدین قاضی صاحب، اور دوسری بیوی حضرت قادر بی بی صاحبہ، اور تیسری بیوی حضرت پیر ماں صاحبات جو مدنی تھی، مدینہ منورہ میں آپ کے عقد نکاح میں آئی۔ آپ کی جملہ 5 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت شاہ رفیع الدین قنداری رحمہ اللہ علیہ جو اپنے وقت کی ایک جید عالم دین تھے، عظیم صوفی تھے۔ آپ کا عرس شریف ہر سال 15، 16، 17 رجب المرجب کو بڑے احتشام کے ساتھ قندار شریف میں منایا جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔